محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین۔ معزز و محترم اللہ کی کائنات کے فضل و احسان کی بدولت حضور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے تصدق آج مجھے آپ کو اور تمام اہل اسلام کو عید الفطر کے روحانی لمحات نصیب ہو رہے ہیں۔ انسان کی خوشی کے، انسان کی سمجھ کے مطابق بہت سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اصل اور حقیقی خوشی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ دوستان محترم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ وہ خوشیاں ہیں جو خالق کائنات نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے اندر میں صرف ایک ہی نکتہ، ایک ہی امر آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس زمانے میں بہت سارے میادین میں لوگ سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے محنت بھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں، میں سیاست دان بننا چاہتا ہوں۔ مختلف شعبے ہیں جن میں انسان آگے بڑھنے کی، کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں جانا بہت مشکل ہے، یہ کام بہت محنت طلب ہے، اس میدان میں بغیر جہد مسلسل کے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس زمانے میں، اس دور میں اتنی مشکل نہیں ہے جتنا مشکل سچا سچا کامل مسلمان بننا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خوبصورت بات کہی تھی، کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسلام کے اندر درجہ کمال حاصل کر لیا۔ پوری زندگی کی محنت، پوری زندگی کی مشقت، پوری زندگی کی مسلسل جد و جہد اگر انسان کو کامل مسلمان بننے میں کامیاب کر دے
تو کائنات میں اس سے بڑھ کر نہ کوئی خوش نصیب شخص کہلا سکتا ہے، نہ کوئی بلند رتبہ شخص کہلا سکتا ہے، اور نہ کوئی شخص اس سے بڑھ کر کامیاب ہو سکتا ہے جتنا کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر پوری زندگی کی محنت کے بعد اسلام میں کمال حاصل کر لیا، کامل مسلمان بن گیا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ ایک غور طلب مقام ہے، یہ جو خطاب ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کافروں سے نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اسلام کا دعویٰ کر لیا تو اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تم نے مسلمان ہونے کا زبان سے اقرار کر لیا تو اس سے اگلی منزل کوئی نہیں ہے۔ اگر تم پوری زندگی بھی مسلسل کوشش کرتے رہو اور رب کی بارگاہ میں مقبول درجہ اسلام پہ پہنچ جاؤ تو تمہارے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کامرانی کوئی نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اسلام کیا ہے؟ دو معنی صرف آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اسلام کا ایک معنی ہے امن دینا، اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہلانے کا لائق کون شخص ہے؟ فرمایا وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ہر مسجد میں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد ہے، لیکن کبھی میں آپ ہر انسان اپنے حالات پر غور کر کے یہ جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہماری زبان سے کس قدر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور کس حد تک ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز غور طلب ہے۔ آج لوگ بولتے کم ہیں، ہمارے ہاں ایسے ذرائع آ چکے ہیں کہ اس میں ہمارا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہاتھ سے پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو یہ سبق پڑھا دیا ہے، اے مسلمان جب تو مسلمان ہے تو تیری زبان بھی ان کنٹرول نہیں ہونی چاہیے، تیرا ہاتھ بھی قابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تیری زبان چلے تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلنی چاہیے، تیرا ہاتھ چلے تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلنا چاہیے، پھر تو مسلمان ہے۔ اور دوستو افسوس کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے، اور انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہمارے سر پہ ایک پولیس والا کھڑا ہو، ہم اس کی موجودگی میں کیئرفلی، بہت احتیاط سے، بہت آرام سے، بہت اپنے حالات کا جائزہ لے کے اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ ہمیں مارے گا، یہ ہمیں سزا دے گا، یہ ہمیں تھانے لے جائے گا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ان سے تو ڈرتے ہو جو تمہیں نظر آتے ہیں، ان سے کیوں نہیں ڈرتے جو تمہیں نظر تو نہیں آتے پر تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر رہے ہیں۔
تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ محفوظ کر رہے ہیں، اور وقت آنے پہ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، وقت آنے پہ تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس زمانے کے اندر سب سے مشکل کام اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ سکالرز پیدا کریں، آپ مختلف کتابیں لکھیں، آپ مختلف ویب سائٹس استعمال کریں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر کام کی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، عالم کفر کو اس وقت تک ہم مغلوب نہیں کر سکتے جب تک ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا فعل یہ ثابت نہ کرے کہ اس بندے کی بات سن کے، اس بندے کا عمل دیکھ کے پتہ چلتا ہے نبی پاک کے غلام ایسے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے امتی ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا کردار ہمارے اسلام کو ثابت نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم عالم کفر پر غالب نہیں آ سکتے۔ گفتار کے غازی سب ہیں، اچھی باتیں کرنے والے سارے ہیں، لیکن عمل کی دوڑ کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں اور پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ رسول پاک نے واضح کر دیا، فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں اپنی زبان کی، تمہیں اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس جہان میں اس دور کے اندر سب سے بڑا سیلاب یہی ہے کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، حریت فکر ہے، حریت اظہار رائے ہے، اور مختلف نام ہم نے دے دیے ہیں۔ اس نام پہ جو انسان چاہے، جو کہنا چاہے وہ زبان پہ لے آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ہستیاں جو نبی پاک کے غلاموں کے اندر بہت بلند رتبہ رکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور ان میں پہلا شعبہ، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور فرمایا سب سے کم تر شعبہ یہ ہے کہ رستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے اس چیز کو ہٹا دیا جائے جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یہ لفظوں پہ غور کریں، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، پہنچائی نہیں ہے۔ ابھی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اکیلے رستے میں کھڑے ہیں، ابھی اس پتھر سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی، پر تکلیف پہنچنے کا امکان موجود ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کو رستے سے ہٹا دو۔ جہاں تکلیف پہنچ سکتی ہے تم نے کوشش کرنا ہے کہ وہ بھی نہ پہنچے، اور جہاں یقین ہو کہ میرے اس جملے سے کسی مسلمان کا دل زخمی ہوگا، وہاں اسلام کیا کہتا ہے، وہاں دین کیا کہتا ہے۔ برادران اسلام، یہ جو حضور کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور جہاد، یہ تو بنیاد ہے۔ بنیاد سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اگر مکان کی بنیادیں بھر دیں، اوپر کچھ نہ کریں، تو وہ مکان رہنے کے قابل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بنیاد ہے، اس سے آگے بہت سارے مراحل ہیں جہاں سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان جو اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اسلام میں خوبصورتی آ جائے، میرے اسلام میں حسن آ جائے، میرے دین کے اندر حسن و جمال آ جائے، تو فرمایا جس چیز کو وہ سمجھے کہ یہ بے مقصد ہے وہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دے۔
وہ گفتگو ہے، وہ عمل ہے، وہ قول ہے، وہ فعل ہے، اگر اسے سمجھے کہ مجھے دنیا میں، مجھے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت نے اس پر کوئی ثواب اور اجر مقرر نہیں کیا، تو اس کام کو اپنی زندگی سے الگ کر دے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور ای الاسلام خیر، فرمایا سب سے بہترین اسلام کے بارے میں رسول اللہ کی بارگاہ سے کیا رہنمائی جاری ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تطعم الطعام، فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا بہترین اسلام یہ ہے جس بندے کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس بندے کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، اس لیے کہ اس کا تمہارے ساتھ اور کوئی تعارف نہ ہو تو اسلام کا تعارف تو ضرور موجود ہے، اسلام کا رشتہ تو ضرور موجود ہے۔ جب ہم کہتے السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس پر آپ نے سلامتی بھیجی ہے اب وہ آپ کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہو چکا ہے، امن میں آ چکا ہے۔ برادران اسلام، اس وقت ہمیں اپنے اسلام کو بہتر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یاد رکھنا جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ آئے گا ہاتھ پہ آگ کا جلتا ہوا انگارہ رکھنا آسان ہوگا، اپنا دین بچانا مشکل ہوگا، اسلام بچانا مشکل ہوگا۔ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے اور اس کے بہت سارے آثار آ چکے ہیں کہ ہمارے لیے ہر چیز حاصل کرنا وہ آسان ہے، لیکن اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ کام مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ اگر مغرب نے، اگر یورپ نے اپنائی ہیں تو وہ دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہو کر، ایک رسول اللہ کا غلام ہو کر رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرتا ہے تو اس کی کامیابی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہماری نسل نو، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے آج اس دور کے اندر بہت ساری برائیوں کا شکار ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے۔ بردباری، حوصلہ، تحمل اور برداشت وہ ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بچوں سے بالتدریج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا پیارے آقا مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے، اور یہ بات یاد رکھیں جب رسول اللہ کوئی نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اربوں کھربوں باتوں کا فائدہ ایک طرف میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کا فائدہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا حضور نصیحت فرمائیے، یہ حضور کی نصیحت ہے اور یہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ میرے آقا نے صحابی سے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصے سے اپنے آپ کو بچا۔ غصہ ہے جو انسان سے قتل کرواتا ہے، غصہ ہے جو انسان کو بہتان تراشی پہ مجبور کرتا ہے، غصے سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، غصے سے بندہ غیبت کرتا ہے، غصے سے بندہ کسی مسلمان کا مال نقصان کرتا ہے، غصے سے بندہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غصہ نہ کر۔ صحابی نے دوسری دفعہ پوچھا حضور کو اور نصیحت فرمائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر،
हुजूर से पूछा गया, हुजूर कोई और नसीहत फरमाइए। सरकार ने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा न कर। इसका मतलब ये है कि आप में जितनी बर्दाश्त होगी आप अल्लाह और उसके रसूल के उतने ज्यादा करीब होंगे। ये अल्लाह ने हमारे अंदर गुस्सा, गैज़, गजब, जलाल, रोब, दबदबा जो रखा हुआ है, ये इस्लाम के दुश्मनों के लिए है, ये काफिरों के लिए है, ये गैर मुस्लिमों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। इकबाल ने कहा था वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहा था अगर ये मुसलमान किसी मुसलमान से मिलता है तो ये बरेशम से भी ज्यादा नर्म होता है, और जब ये काफिरों के मुकाबले में होता है तो फिर ये लोहे से भी ज्यादा सख्त होता है। इसके हाथों में तलवार से ज्यादा सख्ती नजर आती है। बरादरान इस्लाम, खुदा के लिए इस दौर के अंदर, इस जमाने के अंदर, दुनिया के लिए, दुनियावी लोगों के लिए अपने दिलों में कीना न लाएं, अपने दिलों में नफरत न लाएं, अपने दिलों में एक दूसरे के खिलाफ हसद न लाएं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर जमा हो जाएं। इसी मोहब्बत में हमारे ताल्लुकात हैं, इसी मोहब्बत में हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी है। हजरत आखिरी जुमला है, हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स था, वो मेरे शेख से नफरत करता था, उनसे अच्छा दिल में ख्याल नहीं रखता था, तो मैं उस बंदे से नफरत करता था। मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता था, मैं उसे मिलता नहीं था। किससे? हजरत इब्न अरबी कहते हैं मेरे पीर से उस बंदे का ताल्लुक अच्छा नहीं था। हालांकि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना फर्ज है, लेकिन कोई दुनियावी मामला होगा जिस वजह से आपस में कुछ कशीदगी होगी, कहा मुझे उस बंदे से नफरत हो गई। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा, मुझे सरकारे दो आलम की जियारत हुई। आपने फरमाया तू उस बंदे से क्यों नफरत करता है? मैंने कहा हुजूर फलां हस्ती है, उनका मेरे दिल में बड़ा प्यार है, बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो बंदा उनसे वो वाली मोहब्बत नहीं करता जो मैं करता हूं। वो उनको उस तरह नहीं मानता जिस तरह उनको मैं मानता हूं। अब ये जुमला सुनिए, 2 टके के लोगों के लिए आज हम लड़ाइयां करते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, गीबत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये मेरा लीडर है, ये मेरा पेशवा है, ये मेरा रहनुमा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये तुम्हारी कब्र बचा सकते हैं, ना ये तुम्हारा हशर बचा सकते हैं। अपना ईमान बचाओ, अपना इस्लाम बचाओ। इब्न अरबी कहते हैं जब मैंने कहा हुजूर ये मेरे शेख को अच्छा नहीं समझता, नबी पाक ने पता है क्या जवाब दिया? फरमाया मुझे तो अच्छा समझता है ना, तेरे नबी को तो अच्छा समझता है ना, मेरा तो कलमा पढ़ता है ना, मेरा तो गुलाम है। फरमाया बस जो तेरे नबी का कलमा पढ़ता है, तेरा दिल उससे साफ होना चाहिए, तेरे दिल में उसके लिए मैल नहीं होनी चाहिए। जो नबी पाक का गुलाम है, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, उसके लिए दिल में मोहब्बत रखो, उसके लिए दिल में प्यार रखो, आपस की नफरतों को ख़त्म करो। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाजे पूरे करने की तौफीक भी दे और हमें इस कलिमा तैयबा पर जमा होने की तौफीक भी अता फरमाए। और इसी कलिमा की बुनियाद पर अल्लाह ताला नबी पाक की पूरी उम्मत के अंदर वो इत्तिफाक और इत्तिहाद की फिजा अता फरमाए कि ये उम्मत पूरे आलमे कुफर पर गालिब हो जाए और पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह का दीन और हुजूर का कलिमा हर कलिमे और हर बात से बुलंद हो जाए।